گنہگار کون ہیں؟ شہر بنگلور کا ایک دردناک واقعہ، جہاں ایک خوشحال گھرانہ بسا کرتا تھا جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا رہتے تھے۔ ابتدا میں گھر کے حالات خوشگوار تھے۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کا پورا حق ادا کرتا تھا۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ روزانہ شوہر کام پر نکل جاتا اور شام تک گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آتا، گھر والوں کو گھمانے بھی لے جاتا۔ پھر اچانک تقدیر کے فیصلے سے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بچے بہت چھوٹے تھے۔ اب ان کی ماں نے پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ روزانہ صبح و شام گھروں میں جا کر برتن مانجتی اور انہی پیسوں سے گزارا کرتی، لیکن ان پیسوں سے اب بڑے گھر کا کرایہ، بچوں کے مہنگے اسکول کی فیسیں ادا نہیں ہو پاتی۔ پھر کیا تھا، مجبوراً اسے گھر چھوڑ کر ایک جھونپڑی کو آشیانہ بنانا پڑا۔ اب بچے اسکول نہیں جاتے، وہ بھی اپنی ماں کے ہمراہ ذلت سہنے نکل جاتے۔ اسی دوران اس عورت نے اپنے سارے رشتہ داروں سے مدد کی بھیک مانگی، مگر ان سے بعض جو مالدار تھے یوں کہنے لگے، ہم اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے چکے، اب ہم مدد نہیں کر سکتے۔ کسی نے سوائے ترسوئی کے کوئی امداد نہ کی۔ ایسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ پھر ایک دن وہ حسب معمول کام پر چلی گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے اس عورت کا حال دریافت کیا، تب اس عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ وہ عیسائی کہنے لگا، کیا تمہارے رشتہ دار تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیا تم قوم والے تمہیں حال نہیں پوچھتے؟ اس عورت نے آنکھوں کے اشکوں سے جواب دیا۔ اس عیسائی نے اپنے بڑے گھر میں نوکروں کے کمرے میں اسے ٹھہرایا اور کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا سارا خرچ برداشت کروں گا، میں تمہیں اپنے مذہب میں آنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ عورت اس عیسائی سے متاثر ہو کر اپنے بچوں سمیت مرتد ہو گئی۔ آج اس کا بیٹا گرجا گھر کا پادری ہے۔ سمجھانے کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، گویا سارے مسلمان قوم ہی اس کے لیے قصوروار ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔